سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے یہ سمجھا تھا اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے اور سورۃ البقرہ اس کے جواب کی یعنی دعا کا جواب ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 2 رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے قسم کے؟ ایک وہ جو اچھے کردار والے ہیں، ایک وہ جو اچھے کردار والے تو نہیں ہیں لیکن بنے ہوئے ہیں جن کو منافق کہتے ہیں، ایک وہ جو برے کردار والے ہیں اور اوپنلی ہیں۔ ایمان والے اچھے کردار والے، منافق جو بنے ہوئے ہیں، اور جو برے ہیں اوپنلی یعنی جو انکار کر رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا چونکہ وہ ساری امت کے لیے تھا تو اس کے جو انکار کرنے والے ہیں وہ ہر ایک کیٹیگری کا نہیں تھا۔ کچھ ایسے تھے کہ جو شک اور شبہ کی وجہ سے انکار کر رہے تھے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ لا یشعرون، لاشعوری طور پر ان سے انکار ہو رہا تھا اپنی کوتاہی، کمی، ناقص علمی یا غلط اعتراضی یا غلط سوچ یا غلط سنگت کی وجہ سے۔ کچھ ایسے تھے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے حق جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، یہ پیغام حق ہے، یہ دین کی دعوت ہے، یہ حق ہے، یہ جو توحید ہے، رسالت ہے، فکر آخرت ہے، ایمانیات ہے، یہ حق ہے۔ اور انکار کرنے کی وجہ کیا بن رہی تھی کہ اس حق کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی۔ وہ سود کھاتے تھے، سود چھوڑنا پڑتا تھا۔ وہ حرام کاری میں مرتکب تھے، حرام کاری چھوڑنی پڑتی تھی۔ وہ جھوٹ اور فراڈ کے نظام پر قائم تھے، ان کا سارا معاشی نظام وہ چھوڑنا پڑتا تھا۔ تو حق کو جانتے بھی تھے لیکن حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کہ ان کی مفاد پر زد پڑ رہی۔ تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جان رہے ہیں کہ جو حضور پیغام لے کر آئیں یہ حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر حق ہیں، انکار کر رہے تھے۔ اس کی وجہ قرآن میں فرماتا ہے حسدن، وجہ کیا تھی؟ حسد۔ اور ایک کیٹیگری وہ تھی جو اس اگلی آیت کے اندر مومنین کی صفات کے بعد اللہ تعالیٰ جن گروپس کا ذکر کر رہا ہے، جس گروپ کا ذکر کر رہا ہے جو انکار کر رہے تھے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے جب حق کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ کیا لگا دیتا ہوں؟ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ توبہ نہ کرے تو گناہ کی وجہ سے اس کے جو دل پر یعنی اس کی روح پر کالے دھبے پڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دھبا اس حد تک پڑتا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بھی لوہا ہے اس کو اگر زنگ لگتا ہے، تھوڑا زنگ لگے تو آپ پالش کر کے صاف کر لیتے ہیں، مسلسل لگتا رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لوہا کیا بن جاتا ہے؟ بالکل چورا بن جاتا ہے، پاؤڈر بن جاتا ہے۔ تو ایک مثال اور تمثیل دی گئی۔ تو یہاں اس کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے تو اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب آپ ان کو حق کی بات بتائیں یا نہ بتائیں، آپ ان کو غلط کام سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انکار کس وجہ سے کر رہے تھے؟ حق کو جانتے ہوئے، موضوعات کو مانتے ہوئے اور حضور کی سچائی کو جانتے بوجھتے ہوئے محض ضد، انا اور حسد اور تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص جس کا مزاج ایسا بن گیا ہو، جس کی عادت و اطوار ایسے بن گئے ہوں، جس کا فکر کا جو سسٹم ہے، میکانزم ہے دماغ کا، وہ ایسا بن گیا ہو کہ سچ کو دیکھ کر بھی سچ نہ مانے، حق کو دیکھ کر بھی حق نہ مانے، اچھائی کو دیکھ کر بھی اچھائی نہ مانے، یعنی سورج نکلا ہوا دیکھ کر کہہ دے کہ روشنی نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ کہ استعارہ ہے، ایک تمثیل ہے، یہ مہر اللہ نے نہیں لگائی، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے لگی۔ اس کی وجہ سے لگی؟ اللہ مہر نہیں لگاتا، اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ راہ ہدایت پر آ جائے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارادے کا اختیار دیا ہے، چوائس کا اختیار دیا ہے، ڈیسیژن کا اختیار دیا ہے، فریڈم دیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت والے۔ اگر جبر ہوتا، زبردستی ہوتی تو سارے لوگ مومن ہوتے، یہ امتحان ہی نہ کہلاتا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ بندے گناہ کرتے رہے، اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں انہیں مہلت دیتا ہوں، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ ڈھیل دیتا ہوں۔ ڈھیل سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ مہلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے، اس دنیا میں دارالامتحان بنایا، جو انسان کو جو اختیار دیا چوائس کا، ارادے کا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ رب کے سامنے کوئی مخلوق اللہ کو عاجز، وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔
باقی یہ دارالامتحان ہے، جبر تو ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین ہے، کوئی دین میں جبر نہیں ہے، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، رب سے تعلق جوڑنے میں اللہ فرماتا ہے کوئی جبر قد تبین الرشد من الغی، سچائی بھی واضح ہو گئی، برائی بھی واضح ہو گئی، حق بھی واضح ہو گیا، باطل بھی واضح ہو گیا۔ اب جو اچھی سوچ والے ہیں اچھائی کی طرف جائیں گے، جو بری سوچ والے ہیں برائی کی طرف جائیں گے، اچھا مزاج اچھائی کی طرف جائے گا، برا مزاج برائی کی طرف جائے گا۔ الجنس یمیل الی الجنس ہے کہ جو جس مزاج کا ہوتا ہے اس کو، آپ نے دیکھا ہوگا جو جس مزاج کا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دوست ملتے ہیں، ویسا ہی ماحول ملتا ہے، اچھے مزاج والے کو اچھا ملے گا، برے مزاج والے کو برا ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، یعنی دل ہیں لیکن سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، آپ کان سے سنتے تو ہیں لیکن حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں میں پردے پڑ گئے، یہ آنکھیں دیکھ تو رہی ہیں لیکن بصیرت سے خالی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بصارت دیکھنا اور ایک ہوتی ہے بصیرت دیکھ کے صحیح غلط میں فیصلہ کرنا، انسائٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو اللہ فرماتا ہے وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اندھے ہو گئے، آنکھوں سے دیکھ تو رہے ہیں لیکن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی جو تمیز تھی، جو مزاج تھا، ان سے کیا کر لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اپنے حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے معاملات کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑی سزا ہے، عظیم سزا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم آخرت پر ایمان لے آئے، حضور کو مس کر دیتے ہیں، حضور پر ایمان نہیں لاتے، تو وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ ان میں کچھ کی کیٹیگری ایسی ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر تو ایمان لائے، آخرت پر تو ایمان لائے، لیکن دل سے ایمان نہیں لا رہے ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار ہے، دل ایمان سے خالی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اتنا ان کے دل پر مہر لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، وہ ظلم نہیں کر رہے مگر اپنے آپ پر ہی۔ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اپنے آپ پر ہی زیادتی کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں۔ انہیں بعض ایسے ہیں کہ لاشعوری طور پر غلط سنگت، غلط صحبت، غلط مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے لاشعوری طور پر باطل کو حق کہہ رہے ہیں، برے کو سچا کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات کسی ایسے شخص کی مجلس بندہ اختیار کر لے جو چرب زبان ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، لمبی لمبی چھوڑتا ہو، بندہ تو خالی برتن ہوتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کے مقدمے کے اندر امام مسلم کہتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، جو دین کا علم ہوتا ہے، شریعت کا جو علم ہوتا ہے، یہ علم جو ہے یہ دین ہے، ایک مقدس چیز ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، کسی سے اگر دین لینا ہو، سیکھنا ہو، استاد بنانا ہو تو دیکھ لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو کہ یہ ہے بھی کہ نہیں، یہ استاد بننے کا اہل ہے بھی کہ نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا مزاج تمہارے اندر ٹرانسفر ہوگا، اس کی عادات و اطوار تمہارے اندر ٹرانسفر ہوں گے۔ اگر وہ بدتمیز ہے تمہیں بدتمیز بنا دے گا، وہ جھوٹا ہے تمہیں جھوٹا بنا دے گا، وہ سچا ہے تمہیں سچا بنا دے گا، وہ باادب ہے تمہیں باادب بنا دے گا، وہ اہل علم ہے تمہیں اہل علم بنا دے گا، وہ جاہل ہے تمہیں علم کے ذریعے جہالت میں کیا کر لے گا؟ داخل کر لے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین اور مزاج پر ہوتا ہے۔ جس کو زیادہ سنتا ہے، جس کو زیادہ دیکھتا ہے، جس کو زیادہ فالو کرتا ہے، پتہ تو نہیں ہے اس کو، ہر ایک کو تو پتہ نہیں ہوتا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ آپ کے سامنے قرآن رکھ کے کہہ دیا جائے کہ یہ چیز قرآن میں لکھی، آپ کو تو نہیں پتہ لکھی بھی ہے کہ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ آپ نے کفر کیا ہے۔ آپ نے کہا کیا کفر کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے جو جھگڑا ہوا تھا اس میں جو آپ نے سابق اپنے اور مخالف پارٹی کے درمیان ایک حاکم اور منصف بنایا تھا تو فرمایا کہ الا لہ الحکم، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، تو آپ نے کفر اور شرک کیا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق
تراد بہ الباطل کلمۃ حق تراد بہ الباطل، یہ قرآن کی جو تو نے آیت پڑھی یہ سچی ہے، لیکن جو تو یہ معنی مفہوم اپنا خود ساختہ بیان کر رہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ہر بندہ قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر کس پٹی پہ لگا رہا ہے؟ گمراہی کی پٹی پہ لگا رہا ہے۔ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ سامنے والا جو مخاطب ہے وہ چرب زبانی سے، لفاظی سے، اس کو نہیں پتہ کہ حق اور باطل کا معیار کیا معیار ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ نہ عربی آتی ہے، نہ علماء کی صحبت ہے، نہ مفتیان کرام کی صحبت ہے، نہ اہل علم کے پاس بیٹھے، نہ اولیاء کرام کے پاس بیٹھے، انہیں کیا پتہ عموم مزاج کیا ہے معاشرے۔ وہ علم کا اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ بچپن میں جو قاری صاحب نے پڑھا دیا وہی 6 کلمے ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری 10 صورتیں ہیں، یہ پورا دین ہے، یہی معیار ہوتا ہے۔ وہ پھر کیا بولتے ہیں، فلاں یہ کہہ رہا تھا، گمراہی کرے گا۔ وہ جو چور آتا ہے تو چور کیا بن کے آتا ہے؟ محافظ بن کے ہی آتا ہے۔ چور کبھی نہیں بولتا میں چور ہوں، وہ فراڈ جب کرتا ہے تو اچھا بن کے کرتا ہے۔ جو دین کے نام پہ فراڈ کرتے تو دین کا نام لے کر ہی کریں گے، قرآن کا نام لے کر ہی کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل علم کی صحبت اختیار کریں، اولیاء کرام کی صحبت اور سنگت اختیار کریں، پوچھیں۔ دین چلا گیا تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین میں اصل چیز ہے ادب۔ کیا ہے؟ ادب۔ جب ادب چلا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ دین کس چیز کا ادب سکھاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق کا ادب کیا ہونا چاہیے، رسول اللہ کے ساتھ تعلق کا ادب کیا ہونا چاہیے، عام عوام کے ساتھ تعلق کا ادب کیا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ تعلق کا ادب کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو کون سکھاتا ہے؟ دین سکھاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دھوکہ تو نہیں دے سکتے، جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، لفاظی کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے مسئلہ جو ہے ظاہر ہی نہیں ہے، فی قلوبہم مرض کون سا لگا ہے؟ دل میں لگا ہے، یعنی امراض روحانیہ ہے، ان کے مزاج اخلاقی بیماری کا شکار ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر کیا لگ گیا؟ ایک بیماری لگ گئی۔ اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، یہ بیماری ان میں بڑھتی رہے۔ جو دل کا مریض ہے، بے ادب ہو گیا، گستاخ ہو گیا، نبی کے خلاف نبی کا انکار کرنے لگ گیا، رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے لگ گیا، بے ادبی پر اکسانے لگ گیا، تو اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ اس کا یہ مرض بڑھائے گا، ولہم عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بما کانوا یکسبون، یہ جو سزا دی جا رہی ہے اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ ہر معاملے میں کیا بولا جب کرتا تھا؟ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ فرماتا ہے اب جھوٹ کا انداز کیا تھا آگے بیان کرنا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تم فساد کر رہے ہو، یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ غلط کام کر رہے ہو، تو آگے سے وہ کہتا ہے انما نحن مصلحون، ہم سے بڑا خیر خواہی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا امن کو پھیلانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ جس طرح امریکہ کو کہا جائے کہ تمہیں لیبیا تباہ کیا، عراق تباہ کیا، ویتنام تباہ کیا، بہت سارے افغانستان تباہ کیا، سارے علاقے تباہ کر دیے، کروڑوں لوگ انہیں مار دیے، شہید کر دیے مسلمانوں کو، تو کیا کہتا ہے کہ نہیں میں کیا ہوں؟ امن کا داعی ہوں۔ فساد کرنے کے بعد کیا کہتا ہے انما نحن مصلحون، میں کیا ہوں؟ امن کا داعی ہوں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے، 40,000 کے قریب معصوم بچے، بچیاں اور عورتیں اور جوان مرے ہیں مسلمان، کہہ رہے ہیں کس کو مار رہے ہیں؟ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ کیا اعلان کر رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امن پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی ختم ہوگی، دہشت گردی ختم ہوگی، فساد۔ انہیں کہا جائے فساد نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ دہشت گردی نہیں، فتنہ اور فساد جو پھیلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم، یہ تو ضمناً بات آئی تھی، یہاں تو اس کیٹیگری کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کفار کی بات کی جا رہی ہے جو بظاہر اسلام لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، دل سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو بے شک فساد کرنے والے، فتنہ کرنے والے وہی ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ فتنہ کر رہے ہیں، وہ فساد کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح صحابہ ایمان لے آئے، مومن لوگ ایمان لے آئے، تو آگے سے کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے؟ یعنی ایمان لانے کو بیوقوفی کہتے ہیں۔ ایمان لانا، ایمان کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ ایمان کیا ہے؟ اپنی خواہش کو رب کی خواہش میں کیا کر دینا؟ قربان کر دینا۔
اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دینا، اپنی اچھائی اور برائی مفادات کو اللہ اور اس کے رسول کے مفادات کے کیا کر دینا، یا حکم کے کیا کر دینا، تابع کر دینا، ماتحت کر دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے الا انہم الصفاء ولکن لا یعلمون، وہ بیوقوف نہیں جو ایمان لائے ہیں، وہ تو سچائی کا سودا کیا ہے، سچی راہ پر ہیں، حق پر ہیں، اصل یہ لوگ بیوقوف بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں۔ یہ بیوقوفی کی علامت ہے کہ خیر کو دیکھ کر خیر سے منہ موڑ لینا، حق کو دیکھ کر حق سے منہ موڑ لینا، باطل کی طرف چلے جانا۔ کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، یہاں نام ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں نام ذکر نہیں کیا، صفات ذکر کی، کیونکہ صفات تو ہر جگہ پائی جاتی ہیں، ارد گرد بھی پائی جاتی ہیں، ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام ہے حضرت زید کا، بس، اور کسی کا نام نہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بطور ضمیر کے اشارہ ہے، باقی کسی صحابی کا نام موجود نہیں ہے، علم ہے، اشارے ہیں۔ صفات کی صورت میں ان کی طرف کیا کیا گیا ہے، اظہار کیا گیا، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت دینی تھی قرآن نے، تو ہر دور کے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر لے، ایک پیرامیٹر ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک ٹچ اسٹون ہے، یہ ایک بیلنس ہے، ایک میزان ہے، کہ بندہ چیک کر لے کہ وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، اچھوں کی کیٹیگری میں آتا ہے، بروں کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ وہی اس کی علامتیں اور نشانیاں ہیں، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی ابتدائی آیتیں اس کے بارے میں کیا کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ برا جھوٹا ہوگا، برا فساد کرتا ہوگا، یہ سارے معاملات۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ایمان والوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے بڑے شیطانوں کے ساتھ، بڑے گروہوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ان کے ساتھ تو کہہ رہے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے، کیا کرتے، اگر سچ بتا دیتے تو پکڑے جاتے، مومنین کو اگر سچ بتا دیتے تو ان کی خبریں کس طرح لاتے، ان کی جاسوسی کس طرح کرتے۔ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے ایمان والوں سے مذاق تم کر رہے تھے، اللہ یستعجل بہم، اللہ تمہیں اس مذاق کی سزا دے رہا تھا۔ ایمان والوں کا محافظ اللہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا نگہبان رب ہوتا ہے، کیونکہ وہ کس کے لیے ہوتے ہیں، رب کے لیے ہوتے ہیں، رب کے حضور اپنا سب کچھ کیا کیا ہوتا ہے، انہوں نے قربان کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی کے اندر اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اسی سرکشی، اسی گمراہی، اسی کفر کے اندر کیا کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، بے راہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم ہمارے اندر تقوی کی صفات پیدا کرے، وہ بری صفات چاہے وہ نفاق کی ہوں، چاہے وہ کفر کی جزوی یا کلی صفات سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فقہی مسئلہ بھی ایک سمجھ لیں جو ہر روز کی طرح ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جو صفیں بنائی جاتی ہیں، صفیں بنائی جاتی ہیں، باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ کوئی بندہ اگر ایک بار بغیر کسی عذر کے چھوڑے تو گناہ گار ہے، مستقل چھوڑے تو فاسق و فاجر ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ کوئی چھوڑے، ایک بار چھوڑے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، تو وہ کیا ہے، گناہ گار ہے۔ اگر مستقل نہ پڑھے، پڑھی نہیں، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو وہ فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے، توبہ کرنی پڑے گی، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سزا دے۔ اب صفیں بنائی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا، کہا جب اقامت ہو جاتی تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ صفیں درست کرو، استووا، صفیں درست کرو۔ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے کو ہاتھ لگا کر کاندھوں کو درست کیا کرتے تھے، کہا صفیں درست کیا کرو، کیونکہ نماز کا تکمیل صفوں کی درستگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب صفیں درست کی جائیں تو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ تسویہ ہوتا ہے کہ صفیں برابر ہوں، صفیں کیا ہوں، برابر ہوں۔ اتمام ہوتا ہے کہ پہلی صف پوری ہو تو پھر دوسری صف شروع کی جائے۔ پھر اس کے بعد تقارب ہوتا ہے کہ ہر صف دوسری صف سے کیا ہو، قریب ترین ہو، اتنی دور بھی نہ ہو جس طرح یہ ہے۔ اور تراس ہوتا ہے کہ صف کے اندر کوئی خلل نہ ہو، دو نمازیوں کے درمیان دونوں کے کاندھے جڑے ہوئے ہوں، نمازی آگے پیچھے نہ ہو، دائیں بائیں نہ ہو، ایک کا منہ آگے نکلا ہوا، ایک کا سینہ پیچھے جا رہا ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ یا بیچ میں بچہ نابالغ نہ سمجھ بچہ کھڑا کر لیا صف کے درمیان، وہ ایسے ہی ہے جیسے صف ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب تمہاری جو صف ٹوٹی ہوئی ہوگی، جس میں خلا ہوگا، اس میں شیطان گھس کے تمہاری نماز کو کیا کرے گا، خراب کرے گا۔ یہ تو تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ جو صف کو توڑتا ہے اس کی 3 سزائیں بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ صف درست کرو، ولا تختلفوا، صف کو خراب نہ کرو، فتختلف قلوبکم، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ پہلی سزا۔
دوسری سزا حضور نے فرمایا کہ صفیں درست کرو، اگر تم نے صفیں درست نہ کی لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا، دوسری سزا۔ تیسری سزا حضور نے فرمایا کہ صفوں میں جب کھڑے ہو تو اس کو اہتمام کیا کریں، کاندھے ایک بندہ ادھر کھڑا ہے کھینچ کے لائیں اپنی طرف کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو، کاندھے کے ساتھ کاندھا ہو، چھوٹا بچہ ہو تو اس کو گھر پہ چھوڑ کے آئے، ہماری نماز خراب نہ کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جس نے صف کو درست کیا جوڑا اللہ اس کو جوڑ دے گا، ومن قطع صفا قطع اللہ، سخت سزا جس نے صف کو توڑا یا توڑنے کا سبب بنا، کس طرح توڑا، یا خود آگے پیچھے ہو گیا، یا وقفہ خود بخود چھوڑا، کاندھے کو کاندھے کے ساتھ نہیں ملایا، چھوٹا بچہ لا کے بیچ میں کھڑا کر دیا، سامنے والا کچھ بول بھی نہیں سکتا، کچھ کہے تو لڑنے پڑ جائے گا، تو حضور نے فرمایا کہ من قطع صفا قطع اللہ، جس نے صف کو توڑا یا صف کو توڑنے کا سبب بنا، اللہ اسے کاٹ دے گا، چہرہ بگڑ جائے گا، دل ٹیڑھا ہو جائے گا، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا۔ یہ 3 بڑی سزائیں جو 5 وقت نماز کے اندر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور فرمایا کہتے ہیں کہ صفیں مکمل کرو، ان تسویۃ الصفوف من اقام الصلاۃ، صفیں مکمل کرنا، یہ اہتمام کرنا حضور کی سنت ہے، صفیں مکمل کرنا، درست کرنا، حضور فرمایا کہ یہ نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ہم سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ بچے ہوں، بالکل چھوٹے بچے ہوں، پیچھے نابالغ سمجھدار بچے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن غیر سمجھدار بچے، کل یہ مسئلہ گزر چکا ہے، آج صف کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ محبت سے، پیار سے سامنے والے کو سمجھائیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا دیں، بتا دیں، گناہ کا کام ہے، ناجائز کام ہے، تاکہ مسجد کے اندر کا ماحول بھی خراب نہ ہو اور شریعت کے حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم